बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा का दिन है, तो आज हम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक मजमूई दुआ करेंगे। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, ये दुआ बहुत ही प्यारी है। इसके बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इस दुआ के सुनने वाले की ज़िंदगी में मौजिज़ात की बहार आ जाती है। ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो बराए करम आप इस दुआ को मुकम्मल सुनकर आमीन कहें और इस दुआ को अपने अज़ीज़ों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी एक के आमीन कहने से आपकी भी दुआ कबूल और मंजूर हो जाए और आपकी भी बिगड़ी बन जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह, जैसे तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर महफूज रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के हमले से महफूज रखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, ऐसे ही अपने रहमत से हम सब को हमेशा हर मुसीबत, दुख, आजमाइश, इफलास, तंगी, कर्ज, मर्द, भूख, बीमारी और हर परेशानी से महफूज रख। या अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ अल्लाह, तू हमारी टूटी फूटी इबादतों को ना देख, तू हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख। हमारा जो तुझ पे कामिल यकीन है, या अल्लाह, तू उसको देख और हमारी तमाम हाजतों को पूरा कर दे। बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके हमारी ज़िंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे, आफ़ियत अता फरमा दे, बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा दे, हासिदों की हसद से बचा, शरीरों के बदतरीन शर से बचा और बेहिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में अपने पड़ोस में घर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में इतने लोगों की आमीन के साथ हाथ फैलाए ये दुआ मांगते हैं। अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह, हम तेरे हुजूर काले दिल लेके पेश हैं। अल्लाह, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किए, ज्यादतियाँ की, तेरे हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए हाजिर हैं। अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। जो ज़ाहिर किए उन्हें भी माफ़ कर दे और जो छुप कर किए उन्हें भी माफ़ कर दे। अल्लाह, तू हमारी लग़्ज़िशों से, कोताहियों से, ख़ताओं से, गलतियों से दरगुजर फरमा। तू करीम है, हम तेरे आजिज़, नातवा, कमज़ोर, ज़ईफ़ बंदे हैं। अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत और अयानत फरमा। अल्लाह, हमारे बातिन की मैल उतार दे, अंदर की गिलाज़तें दूर कर दे। हमें सुथराई, पाकीज़गी, इफ़्फ़त, तहारत और पाकदामनी नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी आँखों को शर्म व हया के उजाले बख्श दे, हमारी सोचों को नूर अता कर दे, हमारे ख़यालों को पाकीज़गी अता कर दे। उठने वाले कदम तेरी राहों के मुसाफिर हों, फैलने वाली झोलियाँ तेरी ही चौखट से खैरात मांगे। अल्लाह, तू हमारी ज़रूरतों का कफ़ील है, हमारी दुखों का मदावा है, हमारे दर्दों में, हमारी मुसीबतों में हमारा आसरा है। तू ही हमारी आखिरी पनाहगाह है। अल्लाह, अपने करम से हम सब को माफ़ फरमा दे, हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सारे गुनाह धुल दे। अल्लाह, हमें सुथराइयाँ दे दे, हमें पाकीज़गियाँ दे दे, हमें इफ़्फ़तें और तहारतें दे दे, पुरनूर सोचे अता कर दे। अल्लाह, तेरे बंदे तेरी दहलीज़ पे हाजिर हैं। या अल्लाह, आज तेरे महबूब का पसंदीदा दिन है। या अल्लाह, आज जुमा का दिन है। इस दिन के सदक़े से बढ़ती हुई खैरात हमारे झोली में डाल दे। अल्लाह, हुजूर के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमें अपना करम, अपना फ़ज़्ल नसीब फरमा दे। हमारे उठे हुए हाथ खाली ना फेरना। अल्लाह, हमारी झोलियाँ खाली ना लौटा।
اگر تیری دہلیز سے خالی لوٹے تو کوئی اور در نہیں ہے جہاں بھاگ کے چلے جائیں گے۔ اللہ، اس وقت پوری انسانیت سسک رہی ہے۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس طرح سے اذیت میں مبتلا ہے، ہم تو بہت کمزور، قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ اور اذیتوں اور خیزوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ۔ میرے مالک، اگر ہم سے امتحان اور ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں ہمارے اوپر طویل اور لمبی ہو گئی، اللہ ہمارے کمزور کندھے نہیں اٹھا پائیں گے۔ اپنے کرم سے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن، اللہ سب تیرے حضور ہاتھ پھیلائے تیری رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیری چوکھٹ کے بھکاری بن کے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں۔ اے میرے رب، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، ہم نے بہت سی زیادتیاں کی، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ ہم نے گناہ پہ گناہ کیا، ہم نے تیرے لائے ہوئے نظام کو عملاً اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کیا۔ میرے مالک، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہماری زندگی کے سارے اسلوب، میرے مالک، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہماری زندگی کے سارے اسلوب اور لذت ایسے تھے جو تجھے ناراض کرنے والے تھے، لیکن مالک، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، فلسطین کے سسکتے ہوئے بچے اور جہاں جہاں بھی پوری دنیا ظلم و جبر سے کراہ رہی ہے، تو ان سب کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، ہم معمول کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ بچے، بوڑھے، جوان سسک رہے ہیں، ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ مالک، ہماری مجرمانہ خاموشی آج ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح موت جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو خوف و ہراس پھیلتا ہے، لیکن مالک، ہم اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، ہم سچے دل سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں تیرے حضور، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی خطاؤں سے شرمندہ ہیں، کالے دل اور کالے منہ لے کر حاضر ہیں۔ اللہ، اپنے محبوب کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں درگزر فرما، ہمارے نام اعمال کی سیاہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ اللہ، اس ابتلا سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے ہمیں نجات عطا کر دے اور ہمیں سرخ روح عطا کر دے، ہمارے ملک کے چپے چپے پہ خیر نازل کر دے۔ اللہ، چپے چپے پر رحمت نازل کر دے، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ میرے مالک، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، تیری رحمتوں کی بھیک طلب کرتے ہیں، تیرے سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مالک، اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے، انسانیت کو خوشحالی عطا فرما دے۔ یا اللہ، انسانیت کو خوشحالی عطا فرما دے۔ مولا، امت مسلمہ کو کھویا ہوا ان کا وقار عطا کر دے۔ یا اللہ، امت مسلمہ کی انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کی ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، امت کو جوڑنے کی اور تیرے محبوب کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے میرے مالک، القدس کے سسکتے لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان کو خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ، بیماریوں میں مبتلا امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اور ان سے اس مصیبت کو ٹال دے، اس مشکل کو دور فرما، ہماری گرتی ہوئی معیشت کو مستحکم فرما دے، ہمارے ملکوں کو توانائی عطا کر دے، ہمارے ارادوں کو قوت عطا کر دے،
ہماری عوام کو طاقت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پر توکل اور اپنے پر بھروسہ اور اپنے پر یقین کا جو نور ہے اس کو پختہ تر کر دے۔ اے اللہ ہمارے عقیدوں میں جمال پیدا کر دے۔ اے اللہ عقیدہ توحید کو پختہ سے پختہ تر کر دے۔ تیرے حضور دعائیں بھی مانگتے رہیں، تیرے پر توکل اور بھروسہ بھی کرتے رہیں، اور تیرے حضور گڑ گڑا کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو اپنی پناہوں کے حصار میں لے لے، اپنے امان میں لے لے، اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں لے لے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما۔ اے میرے مالک میرے ملک میں امن کے اجالے پھیلا دے، یہاں رحمتوں اور کرم نوازیوں کے اجالے پھیلا دے۔ اے میرے رب میرے ملک کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، میرے ملک کی معیشت کو حسن عطا کر دے۔ اے اللہ قوم کو سنجیدگی اور مدانت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے پہ یقین رکھنے والی، تیرے سے ڈرنے والی، محتاط سمجھدار، تیرے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہمیں قوم بنا دے، ہمیں صحیح معنی میں امت بنا دے۔ باہمی تفرقات سے نجات دلا کے اللہ ہمیں امت بننے کی توفیق دے دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ اللہ تیرے ناتواں بندے تیرے حضور تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا در نہیں ہے، کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے جہاں جا کے مالک ہم دستک دیں، جہاں ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ ظاہری اسباب بھی کٹ گئے، تیرے حضور آ کے ملتجی ہیں، تیری رحمت کے سواری بن کے تیری دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ اے میرے رب ہم سب کو اپنی پناہ کے حصار میں لے لے، اپنی کرم نوازیوں اور اپنی رحمتوں کے اجالے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی چوکھٹ کے در کشادہ ہوں۔ مالک ہمیں تو لگتا ہے کہ تیری ناراضگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ تیرے در کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اپنے محبوب کی دہلیز کے دروازے کھول دے، کشادہ کر دے مولا۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل کر دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قوم بننے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان طبیبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ذمہ دار شخص کو اللہ بہتر صلہ اور بہتر اجر عطا فرما، اور جو غیر ذمہ دارانہ عمل و رویے اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ ان حالات کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اشیاء میں مصنوعی مہنگائی پیدا کر رہے ہیں اور انسانیت کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، اللہ ایسے شرپسندوں سے امت کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ اللہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھ دے کہ وہ دکھ بانٹے، درد بانٹے، اور وہ انسانیت کی تکلیف کے اس لمحے کے اندر ان کے لیے رحمت کا سائبان بن جائے، نہ کہ اذیت کا سبب ذریعہ بنے۔ اللہ اس امت کو خیر دے دے، اپنی رحمتوں اور اپنے کرم نوازیوں کے اجالے دے دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی قبر کو سرسبز و شاداب باغ بنا۔ اے رب کائنات ان کے درجات بلند کر، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ تو ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما، ان کے تمام حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.